السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے فارسی کی دوسری میں ابھی تک 10 حکایتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 11۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم را حکایت کنند، ایک ظالم کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ ہیزم درویشاں خرید بحیف جو فقیر کی لکڑیوں کو ظلم سے خریدتا، و توانگرا را دادے بطرح اور مالداروں کو نفع کے ساتھ دیتا۔ طرح کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دام بڑھا کر زبردستی کسی کے ہاتھ فروخت کرنا، بیچنا، کسی چیز کو زیادہ قیمت میں بیچنا۔ صاحب دل برعو گزر کر ایک نیک دل شخص اس کے پاس سے گزرا، وہ گفت اور اس نے کہا، ایک شعر کہا، کیا کہا؟ ماری تو کہ ہر کرا ببینی بزنی، یا بوم کہ ہر کجا نشینی بکنی۔ تو سانپ ہے کہ جس کو دیکھتا ہے ڈس لیتا ہے، یا بوم یا الو ہے جس جگہ بیٹھتا ہے، ہر کجا نشینی جس جگہ بیٹھتا ہے ویران کر دیتا ہے۔ پھر قطع کہتے ہیں، زورت از پیش می رود باما، با خداوند غیب داں نہ رود۔ زور مندی مکن بر اہل زمیں، تا دعائے بر آسماں نہ رود۔ تیرا زور اگر ہمارے سامنے چلتا ہے، زورت از پیش می رود باما، باما ہمارے ساتھ، اگر تیرا زور ہمارے سامنے چلتا ہے، با خداوند غیب داں نہ رود، غیب جاننے والے اللہ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ غیب داں نہ رود، غیب جاننے والے اللہ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ زور مندی مکن، زمین والوں پر ظلم مت کر، بر اہل زمین، زور مندی مکن بر اہل زمین، زمین والوں پر ظلم مت کر، تا دعائے بر آسمان نہ رود، تاکہ کوئی دعا آسمان پر نہ چلی جائے۔ یعنی زمین پر جو لوگ ہیں، زمین پر رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ انصاف کر، ان کے ساتھ ظلم نہ کر، ان کے ساتھ بھلائی کر، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ظلم کی وجہ سے ان کے دل کی آہ آسمان تلک چلی جائے۔ آگے کہتے ہیں، ظالم ازی سخن برنجید، دروے از نصیحت او درہم کشید، و برعو التفات نہ کرد۔ ظالم اس بات سے رنجیدہ ہوا اور چہرہ اس کی نصیحت سے پھیر لیا۔ درہم کشید، چہرہ اس کی نصیحت سے پھیر لیا۔ برنجید و روئے از نصیحت او درہم کشید، اور اپنے چہرے کو اس کے نصیحت سے پھیر لیا۔ و برعو التفات نہ کرد، اور اس پر توجہ نہیں کیا۔ تا شب آتش مطبخ در انبار ہیزم افتاد، و سائر املاکش بسوخت۔ یہاں تک کہ ایک رات مطبخ کی آگ، آتش مطبخ، مطبخ کی آگ در انبار ہیزم، لکڑیوں کے ڈھیر میں لگی، وسائر املاکش بسوخت، اور اس کی ساری ملکیت جلا دی۔ و از بستر نرمش بر خاکستر گرم نہ شاید، اور اس کو نرم بستر سے گرم خاک پر بیٹھا دیا۔ اتفاقاً ہمہ شخص بروے بگذشت، اتفاق سے وہی شخص اس کے پاس سے گزرا، اس نے اس کو دیکھا، دیدش اس نے اس کو دیکھا، کہ با یاراں ہمیں گفت، اس نے اس کو دیکھا جو دوستوں سے کہہ رہا تھا، ندانم کہ ای آتش اس کجا در سرائے من افتاد، میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ آگ میرے محل میں کہاں سے لگی۔ گفت اس نے کہا، اس شخص نے کہا، از دودے دل درویشا، کہا کہ یہ فقیروں کے دل کے دھوئیں سے ہے۔ یہ آگ جو تو نے فقیروں پر ظلم کیا تھا، ان ظلم کی وجہ سے جو ان کے دل میں آگ لگی تھی، اس آگ کی وجہ سے جو اس آگ کے دھوئیں نکلے، اسی دھوئیں سے تیرے لکڑیوں کے ڈھیر میں، تیری ملکیت میں آگ لگ گئی۔
اور یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا۔ ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگاتے کہ اس بیچارے دل میں کیسی آگ لگے گی۔ اگر وہ آہ آسمان تک پہنچ جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مختصر سی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا رویہ کریں۔ آگے دیکھتے ہیں، حذر کن زدود در و نہائے ریش کہ ریش دروں عاقبت سر کند۔ حذر کن زدود دروں ہائے ریش کہ ریش دروں عاقبت سر کند۔ زخمی دلوں کے دھوئیں سے پرہیز کر، زخمی دلوں کے دھوئیں سے پرہیز کر، حذر کن پرہیز کر، زدود دروں ہائے ریش زخمی دلوں کے دھوئیں سے، کہ ریش دروں عاقبت سر کند، کیونکہ اندر کا زخم آخر کار ظاہر ہوتا ہے۔ بہم برمکن تا توانی دلے کہ آہے جہان بہم بر کند۔ جہاں تک ہو سکے کسی کے دل کو رنجیدہ مت کر، اس لیے کہ آہے ایک آہ جہان ایک دنیا کو بہم بر کند برباد کر دیتی ہے۔ تو جو ایک آہ ہے اس آہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ ای لطیفہ بر کاخ کیخسرو نویشتہ بود۔ یہ لطیفہ کیخسرو کے محراب پر لکھا ہوا تھا۔ چہ سالہائے فراواں و عمرہائے دراز کے خلق برسرے ماں بر زمین بخواہت بودے۔ چنانکہ دست بدست آمدست ملک بما بدستہائے دیگر ہمچنی بخواہت بودے۔ زیادہ سالوں، 6 سالہائے فراواں و عمرہائے دراز، زیادہ سالوں اور لمبی عمر سے کیا فائدہ کہ خلق برسرے ماں بر زمین بخواہت بودے، کہ مخلوق کیا فائدہ اس لیے کہ مخلوق ہمارے سر پر سے زمین پر گزرے گی۔ چنانکہ دست بدست آمدست ملک بما، جیسا کہ ہاتھوں ہاتھ ملک ہمارے پاس آیا۔ بدستہائے دیگر ہم چنی بخواہت بودے، دوسروں کے ہاتھوں میں ایسے ہی چلا جائے گا۔ تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ آج ہم زندہ ہیں تو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے پاس کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی سوائے ہمارے اعمال کے۔ اس لیے دوسروں سے ظلم کر کے کسی چیز کو حاصل نہ کریں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی پر ظلم نہ ڈھائیں۔ کامیابی دینے والا اللہ ہے، تو ایسے اعمال کریں جو اعمال آپ کے آخرت کا سرمایہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔